عجیب بات ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک قادیانی کا فیصلہ، مبارک احمد قادیانی، اس کا جو فیصلہ ہے، جو اس نے قرآن کریم کی تفسیر چھاپی اور اس میں گویا کہ تحریف کی، صرف شرح کے اندر ہی نہیں بلکہ ترجمہ کے اندر بھی تحریف تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے اوپر امت مسلمہ کو کچھ شکوک و شبہات کیا بلکہ یقین کی حد تک یہ بات امت مسلمہ کے علماء و زعماء مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اس میں ناانصافی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو توڑا گیا ہے اور مسلمانوں کے جو عقیدہ ختم نبوت اور منکرین ختم نبوت اس میں جو ہے وہ کوئی خاص تفریق نہیں کی گئی۔ ہوا یہ کہ اس مقدمہ میں جو مقدمہ کتاب کے چھاپنے کا تھا، اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی دفعات لگی، تو قاضی صاحب جو ہیں ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی یہ عادت ہے اور ان کو جو ہے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ مقدمے سے ہٹ کے کچھ اضافی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ مقدمہ جو ہے وہ آئین اور قانون یہ بات تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ آئین اور قانون میں اپنے جو ہے وہ اپنی بات اور اپنی عادت سے جو ہے وہ بیچارے باہر نہیں آ سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ان کے پاس چلا گیا، اس نے نام پوچھا، اس کے نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ حافظ کیوں لگا رکھا ہے؟ بھائی اس کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ساتھ یہ کہہ دینا کہ حفظ تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، نام کے ساتھ کیوں لگا لیا؟ اور اسی طرح اگر کسی کا نام ہے ملک زاہد صاحب تو اس کو کہہ دیے گے کہ یہ ملک جو ہے کیوں لگایا ہے تم نے ساتھ، اسی طرح سردار ہے کسی کے نام کے ساتھ تو کہہ دیں گے سردار تم نے کیوں لگایا ہے۔ تو یہ اضافی بات کرنا جو ہے وہ ان کی عادت ہے اور ان کا مزاج ہے۔ تو انہوں نے اس نہایت حساس مقدمے کے اندر بھی اپنے مزاج کے مطابق، اپنے مزاج کے موافق کچھ اس طرح کی باتیں کر دی جو مقدمے کا حصہ نہیں بننی چاہیے تھی۔ اب بات یہ ہے کہ علماء خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بات تھی اور یہ بات جو ہے وہ ایک انتہائی اہم مقدمے کے اندر ہو رہی تھی، اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے آئین کہتا ہے، اگرچہ یہ بات ایک عجیب بات کی انہوں نے کہ میں پہلے آئین کا نام لیتا ہوں، میں اسلام کو بعد میں لاتا ہوں، تو وجہ پوچھی تو وجہ خود ہی بتا رہے ہیں، مطلب پوچھنے پہ تو کیا بتانا، کون پوچھے چیف صاحب سے، چیف جسٹس صاحب وجہ بتا رہے ہیں کہ میں آئین کو پہلے اس لیے لاتا ہوں کہ آئین کے اندر جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون، آئین کے اوپر، آئین کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو، اسلام تو خود ایک آئین ہے اور اسلام کے اندر ظلم و زیادتی ہو جائے یہ تعصب بالکل غلط ہے۔ اسلام نے آئین جو دیا ہے وہ سب سے بہترین آئین ہے۔ اسلام کے اندر عورت کے، مرد کے، بیوی کے، بچوں کے اور ہر عمر کے فرد کے، غریب کے، فقیر کے، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور اسلام نے بتلائے ہیں، اور اسلام کی بہت ساری جو ہے وہ تعلیمات اسی کے اوپر ہیں۔ تو یہ بات کرنا بھی ان کا بالکل مناسب نہیں لگا کہ جی اسلام سے پہلے میں آئین کی بات کروں گا، تو اسلام تو اصل ہے اور آئین جو ہے وہ فرع ہے۔ اسلام کے اصل کو آپ پیچھے رکھ دو گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے تو جہالت بچے گی، پیچھے گمراہی بچے گی، پیچھے بد اعتقادی بچے گی، پیچھے بے انصافی بچے گی۔ اسلام سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا، پھر اسلام کو ڈی ویلیو کرنا یہ غیر مناسب ہے، اور اسلام کے بارے میں یہ عالمی دنیا کو تعصب جاتا ہے کہ اسلام کے اندر گویا کہ ظلم ہے۔ اب آ جاتے ہیں قاضی صاحب کے وہ کلپ جو آج کل چل رہے ہیں۔ قاضی صاحب جو ہے وہ جو
جو مقدمہ ہے اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ مفسر قرآن بھی بنے ہیں، انہوں نے تفسیر کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات اور اس کے ساتھ احادیث اور فقہ کے حوالہ جات لکھے تاکہ معلوم ہو کہ فقہ اور قانون جو ہے اور قرآن و سنت کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں قاضی صاحب، لیکن قرآن کریم کی جو آیت انہوں نے اس مقدمے میں لکھی وہ جو ہے وہ محلی نہیں ہے وہ آیت کا۔ قرآن کریم میں کیا قرآن کریم کی آیت لکھی لا اکراہ فی الدین، تو بھائی دین کے اندر ہم بھی کہتے ہیں کہ اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، لیکن اس مقدمے کے ساتھ میاں جی کیا تعلق ہے یہ بھی تو وضاحت کر دی جائے۔ اب قرآن کریم کا یہ حکم لا اکراہ فی الدین کہ دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو باہر کوئی عیسائی جا رہا ہے اس کے گریبان سے پکڑ لیں اور اس کو چپیڑے ماریں، چپیڑے مار کے ڈنڈے مار کے اس کو کہیں پڑھ لا الہ الا اللہ، یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں، یہی قرآن کی منشا ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے ڈنڈوں کے ساتھ پستول سر پہ رکھ کے اور جو ہے وہ کسی کو کہا ہو کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں ہوا۔ اگرچہ لطیفے بنے ہوئے ہیں ان کو لطیفوں کی حد تک تو دیکھا جائے گا، جیسے وہ ایک پٹھان صاحب کے بارے میں کسی نے لطیفہ بنا دیا کہ اس نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور مار مار کے کہا کہ پڑھ لا الہ، مسلمان ہو، اب اس کو مار مار کے، یہ لطیف ہے، میں پھر عرض کر دوں کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب مار مار کے کہا کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو، اس نے کہا اچھا بھائی کلمہ پڑھا دے، کہتا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں آتا، تو یہ اکراہ ہے۔ یہ دین کے اندر جو ہے اگر ہم کسی کو زبردستی، پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اسلام نے کبھی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تلوار کے دور سے اسلام پھیلا، یہ گمراہ لوگ ہیں اور ایسے گمراہ لوگ ہیں کہ جن کو دین اسلام کی الف سے بے نہیں پتا۔ مجھے آپ بتاؤ کہ پورا مکہ جو ہے، پورا مکہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نوابوں اور سرداروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اکیلے آواز لگا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساری تلواریں کھڑی ہو گئی اور ساری تلواروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کروانے کی کوشش کی، پھر آپ کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کیے، پھر آپ کے اس کلمہ کو صرف بیان